سلطان کا عدل۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے خاندان کا دوسرا حکمران تھا۔ اس کے زمانے میں دو یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کو نقصان پہنچانے کی ناپاک جسارت کی تھی، نعوذ باللہ، جنہیں سلطان نور الدین زنگی نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن سلطان نور الدین زنگی چگان کھیل رہا تھا کہ اس وقت ایک سپاہی اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور محترم قاضی صاحب نے آپ کو ایک مقدمے کے سلسلے میں اسی وقت عدالت میں طلب کیا ہے۔ سلطان یہ سن کر کھیل چھوڑ کر فوراً اس سپاہی کے ساتھ قاضی صاحب کی عدالت میں جا پہنچا تو قاضی صاحب نے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس شخص نے آپ کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کی زمین پر آپ نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے، آپ کا اس سلسلے میں کیا جواب ہے؟ سلطان نے نہایت ادب و احترام سے کہا کہ اس شخص کا دعویٰ درست نہیں، وہ زمین میری ہے اور میرے پاس اس کے ثبوت بھی ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا، آپ وہ تحریری ثبوت اگلی تاریخ کو پیش کر دیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے مقررہ تاریخ کو کچھ کاغذات عدالت میں پیش کر دیے۔ ان کاغذات کی بنیاد پر فیصلہ ہوا کہ زمین سلطان کی ملکیت ہے۔ سلطان نے فیصلہ سنا اور قاضی صاحب کے سامنے ہی کہا کہ اب زمین اپنی طرف سے اس شخص کو دیتا ہوں جس نے مجھ پر مقدمہ دائر کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ حضور محترم، جب آپ نے یہ زمین اس شخص کو دینی تھی تو مقدمہ لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ پہلے ہی اس شخص کو دے دی ہوتی۔ سلطان نے جواب دیا، اگر میں عدالت کے فیصلے سے پہلے ہی زمین اس شخص کو دے دیتا تو لوگ کہتے کہ میں نے واقعی اس زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور عدالت کے ڈر سے میں نے قبضہ چھوڑ دیا ہے۔ اب جب کہ عدالت نے میرے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور سب لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ زمین میری ہے، تو میں نے اپنی طرف سے زمین اس شخص کو دے دی تاکہ اس کے اوپر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ قاضی صاحب اور عدالت میں جتنے لوگ تھے سلطان کے عدل کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ کیسے حکمران تھے کہ وہ لوگ انصاف اور عدل کو اپنا فرض سمجھتے تھے، مگر آج کے زمانے میں جب طاقتور لوگوں پر ایسا وقت آتا ہے تو وہ قانون کی پیروی نہیں کرتے بلکہ جرم کرنے کے باوجود اپنے آپ کو بے قصور ثابت کروا لیتے ہیں اور قانون کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کاش ایسے حکمران ہمارے ملک میں بھی آ جائیں جو سلطان نور الدین زنگی کی طرح، جو عدل و انصاف کو مقدم سمجھے۔